ہمارے معاشرے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر بھابھی ہے جو کہ بڑے بھائی کی بیوی ہے تو اس کی جگہ بھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ ظفر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، کیونکہ ظفر کا بھائی ڈنکی لگا کر کے بیرون ملک چلا گیا تھا اور پچھلے 5 سال سے اس کی کچھ خبر نہیں آئی تھی۔ نہ یہ پتہ تھا کہ وہ زندہ ہے، نہ وہ پتہ تھا کہ وہ مر گیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اطلاع تھی، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ خبر تھی۔ ایسے میں جب اس کا بھائی 5 سال پہلے ڈنکی لگا کر کے گیا تھا، اس وقت ظفر ابھی پڑھ رہا تھا اور 10ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ صرف 15 سال کی عمر تو تھی جو کہ ظفر کی تھی۔ ظفر کا بڑا بھائی مظہر جب ڈنکی لگا کے گیا تھا تو وہ 15 سال کا تھا، اور اس کے بعد اب 5 سال اس کو گئے ہوئے ہو چکے تھے اور اس کی کوئی خبر جو تھی وہ نہیں آئی تھی۔ مظہر اور ظفر کی عمر میں بے شمار فرق تھا۔ دونوں بھائی کی عمر میں کم سے کم 15 سال کا فرق تھا۔ یعنی جس وقت ظفر 15 سال کا تھا اس وقت مظہر 30 سال کا تھا، اور مظہر کی شادی شبانہ سے ہو چکی تھی اور شبانہ مظہر کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آ چکی تھی۔ شبانہ جو تھی وہ ظفر کی بھابھی تھی، اور وہ اسے بھابھی ماں کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی، جو کہ اس کے والدین نے اسے سمجھایا تھا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اسی نسبت سے بڑی بھابھی بھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ وہ جب بھی شبانہ کو مخاطب کرتا تھا تو اس کے زبان پر صرف ایک ہی لفظ آتا تھا، بھابھی ماں، اور وہ بھابھی ماں کہہ کر کے ہی شبانہ کو مخاطب کرتا تھا۔ شبانہ اس وقت 28 سال کی تھی جب اس کا نکاح مظہر کے ساتھ کروا دیا گیا تھا۔ مظہر اس وقت 30 سال کا تھا، جبکہ یہ ظفر ابھی صرف 15 سال کا ایک بچہ تھا۔ سچ پوچھیں تو جتنا فرق شبانہ اور ظفر کی عمر میں تھا وہ واقعی میں ماں بیٹا ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ کوئی تھوڑا فرق نہیں تھا بلکہ پورے 13 سال کا فرق تھا۔ ظفر شبانہ سے 13 سال جبکہ اپنے بھائی سے 15 سال چھوٹا تھا۔ بوڑھے والدین تھے جو کہ ظاہری بات ہے کہ ظفر کے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کی یاد میں کچھ زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہیں اس بات کا بڑا ملال تھا کہ ظفر صرف ان کے پاس اکیلا رہ گیا تھا، اور مظہر جو ہے وہ ڈنکی لگا کر ایسا گیا تھا کہ پھر دوبارہ اس کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے مظہر کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن ہر جگہ سے یہی جواب ملا تھا کہ وہ لوگ جو ڈنکی میں گئے تھے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے وہ کشتی کے نچلے حصے میں تھے، اور وہ کشتی طوفان کی نظر ہو گئی تھی، اور وہ لوگ بچ گئے ہوں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو وہ بے حد سرد علاقہ تھا، دوسرا وہ ٹھنڈا برف کی طرح پانی تھا، اور تیسرا کشتی کو حادثہ پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کشتی کے تمام مسافر جو ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکے تھے، اور ان کی ڈنکی کیا کامیاب ہوتی، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ جب یہ ساری باتیں ان لوگوں کو پتہ چلیں تو مظہر اور ظفر کا والد جو کہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، 60 سے عمر تجاوز کر چکی تھی، سر کے بال سفید تھے، اور کوئی ایسی صحت نہیں تھی کہ جس کو بڑی طاقت کہا جا سکے، انتہائی کمزور اور نحیف ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کا شکار، شوگر، بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں اسے لے کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ یہی حال سغرا بیگم کا تھا جو کہ ان دونوں کی ماں تھی، اور وہ بھی اس وقت 55 سال کی عمر میں ہی 75 کی نظر آنے لگی تھی۔ شاید بیٹے کی جدائی نے اسے کچھ ضرورت سے زیادہ توڑ کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ بھی بے حد پریشان رہتی تھی۔ دونوں اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ انہوں نے اپنا ایک بیٹا گنوا دیا ہے، لیکن اب
ایک بات تھی، ایک امید تھی جو کہ وہ دونوں لگائے بیٹھے تھے، اور اسی امید اور اسی بات کے چلتے انہوں نے ظفر سے اس بات کو کیا تھا، اور ظفر ان کی بات کو سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ظفر کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور ظفر اپنا سر پیٹ کر کے رہ گیا تھا۔ اس وقت ظفر 20 سال کا ہو چکا تھا، کیونکہ 5 سال تو مظفر مضر کو یہاں سے گئے ہوئے ہو چکے تھے، اور مضر کے چلے جانے کے وقت اس کی عمر ظفر کی صرف 15 سال تھی، اور اب یہ 5 سال بعد 20 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک بات جو اب اس کے سامنے اس کے والدین نے رکھی تھی، اور بوڑھے نحیف والدین جو اس بات پہ اصرار کر رہے تھے، وہ بات اسے دنیا کی سب سے بری بات لگ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک لاوا سا اٹھا تھا جو کہ نفرت کا لاوا تھا، اور اپنے والدین کی بات کو سن کر کے پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے اس بات کو برداشت کیا تھا۔ اگر یہ بات اس کے والدین کے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی تو شاید یہ ان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا، ان کی جان تک لینے سے گریز نہ کرتا۔ بات سیدھی صاف تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بات اس سے پہلے والدین نے ہی اس کے دماغ میں بچپن سے بٹھا دی تھی، اور جس بات کو یہ سنتا چلا آ رہا تھا، اس بات نے اس کے اندر اس قدر گھر کر لیا تھا۔ اور یہ بات صرف والدین کی حد تک نہیں تھی، جو بھی رشتہ دار عزیز یا تعلق میں ملتا تھا وہ بھی اسے تقریباً ایسی ہی بات بتاتا تھا، اور رشتے ناطے کے چلتے اس نے بچپن سے ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ بھابھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ نہ تو بڑی بہن کو جو ہے وہ ماں کے بعد اگر آپ ماں سمجھتے ہیں تو وہ اس کا حق ہے، بڑے بھائی کو اگر آپ باپ کے ساتھ بعد باپ سمجھتے ہیں تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر آپ اپنی بھابھی کو اپنی ماں کے بعد ماں سمجھتے ہیں تو یہ اس کا حق ہے۔ یہی وہ باتیں تھیں جو کہ ظفر کے کانوں میں بچپن سے ڈالی گئی تھیں، نہ صرف کہ اس کے والدین نے بلکہ رشتہ داروں نے۔ اب وہی ماں باپ سامنے بیٹھ کر کے یہ کہہ رہے تھے، اور ظفر کو کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں مضر کو گئے ہوئے، اور لگتا نہیں کہ مضر واپس آئے گا۔ نہ مضر کے بارے میں کچھ پتہ ہے وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ہم نے ایک امام صاحب سے بات کی ہے، اس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر غائب آدمی 4 سال تک گھر میں قدم نہ رکھے، گھر میں نہ آئے، تو اس عورت کی شادی دوسری جگہ کی جا سکتی ہے۔ اب شبانہ کے 2 بچے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر اس کی شادی کسی اور جگہ کرتے ہیں یہ 2 بچے بھی ساتھ جائیں گے، وہ تو ماں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ تمہیں اس لیے بٹھایا ہے، تم سے یہ چاہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم کسی اور جگہ شبانہ کے لیے رشتہ تلاش کریں، کوئی اور رشتہ شبانہ کا کرائیں، یا کسی اور جگہ ہم شبانہ کی شادی کروائیں۔ دونوں بچے بھی گھر کے دیکھے والے ہیں، بچے بھی ہمارے ہیں۔ بڑی بیٹی اس وقت 7 سال کی ہونے کو آئی ہے، اور اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ تقریباً 5 سال کی ہے۔ یہ جیسے ہی مضر ڈنکی لگا کے گیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد ہی پیدا ہو گئی تھی، جبکہ دوسری والی تو پہلے ہی شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو ایک 7 سال کی ہے، ایک 5 سال کی ہے۔ دونوں بچیاں ہمارے گھر کی ہیں، دونوں بچیاں ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، دونوں تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں۔ تو تم سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم شبانہ کی کہیں بار شادی کروائیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی کب تک بیٹھی رہے گی، کب تک مضر کے آنے کا انتظار کرے گی۔ اس کے دل میں بھی ارمان ہیں، اس کی بھی خوشیاں ہیں، اس کی اپنی ایک زندگی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اس کے والدین نہیں رہے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے کروا دی تھی، اور اب اس کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہم لوگوں کی بھی موت آ جائے اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے
کہ تم شبانہ سے شادی کر لو، اسے اپنی بیوی بنا لو، وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی، اس سے بچیاں بھی گھر میں رہیں گی، شبانہ تمہاری بیوی بن کر کے اسی گھر میں رہے گی، اور اسی طریقے سے جب تک ہماری زندگی ہے ہم بھی پوتے پوتیوں کا سکھ دیکھیں گے، اور پھر جب اللہ نے ہم لوگوں کو بلا لیا، ہمارا بلاوا آ گیا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ اطمینان ہوگا نا کہ تمہارا گھر بسا ہوا ہے، شبانہ تمہاری بیوی ہے، بچے تمہارے جو ہوں گے شبانہ سے، یا پھر یہ جو اب 2 بچیاں موجود ہیں، یہ بھی ظاہری بات ہے کہ شبانہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ان کے والد بھی تم ہو جاؤ گے۔ مظہر کا تو 5 سال ہو گئے، کچھ پتہ نہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ مظہر واپس آئے گا۔ یہ وہ بات تھی جو کہ ظفر کے والدین نے ظفر سے کی تھی، اور اس بات کو سن کر کے ظفر کے اندر ایک لہر اٹھی تھی، ایک غصے کی لہر، اور اس کا جی چاہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر کے اپنے والدین کے سر میں دے مارے، کیونکہ اس کے والدین اسے ایک ایسی بات پہ آمادہ کر رہے تھے جس کے لیے نہ تو اس کا ضمیر اجازت دیتا، نہ ہی وہ اس بات کو مان سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس بات پہ عمل کر سکتا تھا۔ وہ بابی جسے اس نے ہمیشہ بابی ماں کے لقب سے مخاطب کیا تھا، وہ اس بابی کو اپنی بیوی کے روپ میں اپنی باہوں میں کیسے تصور کر سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ جو بات اس نے بچپن سے سنی تھی وہ اس کے اندر گھر کر گئی تھی، اور اس بات کو ہٹانا اب اس قدر آسان نہیں تھا۔ والدین نے اسے اس بات کو لے کر کے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ایسا صرف بولا جاتا ہے، صرف بچوں کو بتایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت میں ان باتوں کو شامل کیا جاتا ہے کہ بیٹا بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے، اصل میں وہ ماں ہوتی نہیں، صرف ایسا کہا جاتا ہے۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اصل میں وہ باپ ہوتا نہیں، لیکن صرف ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں، اور ان باتوں کو جو ہے وہ دوسرے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر میں نہ رہی تو یہ تمہاری بڑی بہن ہے، یہ ماں کی جگہ ہے، اس سے تم اپنی ماں ہی سمجھنا، اور بیٹا اگر میں نہ رہا یا میں نہ رہی تو یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس سے تم اپنے باپ کی جگہ سمجھنا، جو یہ فیصلہ کرے گا اسے باپ کا فیصلہ سمجھ کر کے قبول کرنا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بچوں کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے کہ بھائی جس عورت کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا کر کے لے کے آئے گا وہ تمہاری بابی نہیں ہے، وہ تمہاری بابی ماں ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جو رشتے میں بن جاتی ہیں، اور ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کر کے پھر بعد میں وہی عورت جس کو بابی ماں کے لقب سے مخاطب کیا جائے، ظاہری بات ہے کہ اسے کوئی بھی شخص اپنی باہوں میں لینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ کسی دیور کا یہ من نہیں چاہے گا کہ وہ اسی بابی ماں کو کل کو اپنے باہوں میں بھر کے اس کے ساتھ جھولتا پھرے، اور پھر اس کے بیچ میں سے وہ شادی کر کے اولاد پیدا کرے، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طریقے سے بسر کرے۔ یہی تصور ظفر کے دماغ میں تھا، یہی چیزیں ظفر کے دماغ میں بٹھائی گئی تھیں۔ اب جو باتیں والدین کر رہے تھے، جو باتیں اس کے ماں باپ اسے بتا رہے تھے، وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ باتیں صرف اس کے والدین کر رہے تھے، اس کے ماں اور باپ تھے جو کہ اسے یہ بات بتا رہے تھے، لیکن اس نے جو سن رکھا تھا اپنے والدین سے ہی، انہی لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ تمہاری ماں کی جگہ پر ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ پر ہے، اور اسی طریقے سے خالی اگر یہی لوگ اس بات کو لے کر کے یہ بات کرتے تو وہ شاید اس بات کو مان بھی لیتا کہ چلو میرے والدین نے یہ بات کہی تھی اور اب وہ اس بات سے مکر رہے ہیں، لیکن یہ بات اس نے اپنی ہر عزیز سے، رشتے میں، تعلق میں، اٹھنے بیٹھنے والے سے اور ہر قسم کے بزرگ سے سن رکھی تھی، اور اس بات کو لے کر کے وہ کیسے مان سکتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھابی کو اپنی ماں کی جگہ ہی سمجھتا تھا۔ وہ اس کا بیٹا تو ہو سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا بن کے تو وقت گزار سکتا تھا، لیکن وہ اس سے کبھی بھی اپنی بیوی بنا کر کے اسے وہ سکھ نہیں دے سکتا تھا جس سکھ کو اس کے والدین اسے دینے کا بول رہے تھے۔
شادی کا مطلب اب اسے بھی پتہ چل چکا تھا، وہ بچہ نہیں رہا تھا۔ اس وقت وہ 20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے اپنے بھائی مظہر کے چلے جانے کے بعد اس کاروبار کو جو کہ مظہر کیا کرتا تھا سنبھال لیا تھا۔ ماں باپ نے یہ مثال بھی دی تھی کہ دیکھو جو مظہر کاروبار کرتا تھا اس کاروبار کو تم نے اس کے جانے کے بعد سنبھال لیا اور اب اس کام کو تم کرتے چلے آ رہے ہو۔ کیا تمہیں پچھلے 5 سال سے اس بات میں شرمندگی ہے کہ تم نے وہ کام سنبھال لیا ہے جو کبھی مظہر کیا کرتا تھا؟ تو تم اب اس بات کو لے کر کے کس بات کی شرمندگی محسوس کرتے ہو کہ اگر شبانہ کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا جائے اور شبانہ تمہاری بیوی بن کر کے تمہاری اسی گھر میں رہے؟ یہ دونوں بچیاں جو شبانہ کی بیٹیاں ہیں ماریہ اور روبینہ، یہ کل کو تمہاری بیٹیاں ہو جائیں گی۔ پھر اگر تمہاری اولاد شبانہ سے ہوتی ہے تو وہ بھی اسی گھر میں رہے گی۔ یہ بہن بھائی ہی ہوں گے، ایک ہی گھر سے ہوں گے، ایک ہی خون سے ہوں گے، ایک ہی نسل سے ہوں گے۔ لیکن کسی بھی شکل میں ظفر کے من میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی۔ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے بار بار وہی باتیں یاد آتی تھیں کہ اس نے اب تک شبانہ کو کبھی ایک بار بھی صرف بھابھی کے لفظ سے نہیں بلایا تھا۔ وہ جب بھی اس سے بولتا تھا بھابھی ماں کھانا دے دو، بھابھی ماں سکول سے آ گیا ہوں، بھابھی ماں کام سے آ گیا ہوں، بھابھی ماں یہ کام کر دیا ہے، بھابھی ماں یہ کر دیا ہے، اس کے منہ پر ایک لفظ چڑھا ہوا تھا اور وہ بھابھی ماں تھا، اور وہ اپنی بھابھی ماں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے والدین کو صاف طور پر اس بات کا جواب دے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے بھابھی کو ہمیشہ ماں کے بعد اپنی ماں سمجھا ہے اور میں بھابھی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ بھائی آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو مجھے بھابھی سے شادی نہیں کرنی، اور میں کبھی بھی بھابھی کو اپنی بیوی بنا کر کے بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتا۔ میں کبھی بھی بھابھی کو اس نیت سے چھو نہیں سکتا، چھوں تو گناہ گار ہو جاؤں۔ جب دونوں میاں بیوی نے اس بات کو دیکھا کہ اس بات کو لے کر ظفر راضی نہیں ہے اور اس نے اس بات کو سینے سے لگا لیا ہے، واقعی وہ دونوں بھی اس بات کو جانتے تھے کہ جب سے شبانہ اس گھر میں بیاہ کر کے آئی تھی تو ظفر کے منہ سے بھابھی نہیں نکلا تھا، اس نے اسے ہمیشہ بھابھی ماں ہی کہا تھا، کیونکہ یہ تربیت والدین نے ہی اس کی تھی۔ اب والدین کی ہوئی یہی تربیت والدین کے لیے ہی مسائل کا باعث بن چکی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک 20 سال کا لڑکا جو کہ نوجوان تھا، جس کی شادی شرعی طور پر تو اپنی بھابھی سے ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس شریعت کو فی الحال ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں جو بات والدین کی طرف سے، خاندان برادری کے طرف سے، تعلق والوں بڑے بوڑھے بزرگوں کی طرف سے بٹھا دی گئی تھی، وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دے رہا تھا، کیونکہ ابھی اسے اچھے اور برے کی پہچان صحیح طریقے سے نہیں تھی، دین دنیا کی سمجھ اچھے طریقے سے نہیں تھی۔ اگر وہ صحیح طور پر شریعت کو جانتا تو اسے اس بات کا پتہ چلتا کہ کوئی بھی رشتہ جو کہ منہ بولا بنایا جاتا ہے، اس رشتے کی کوئی اہمیت دین میں نہیں ہوتی۔ دین میں نہ تو کوئی لے پالک بیٹا اپنا سگا بیٹا ہوتا ہے، نہ کوئی منہ بولی بہن اپنی بہن ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی منہ بولی ماں اپنی ماں ہوتی ہے۔ دین تو آپ کو منہ بولی ماں سے، منہ بولی بہن سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لے پالک بیٹی اور لے پالک بیٹے سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دین ہی ہے کہ جو ہمیں جینے کا یہ راستہ بھی بتاتا ہے، لیکن کیونکہ لوگ کم علمی میں دین نہیں سیکھتے، دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ انہی اپنی بنائی ہوئی واہیات باتوں سے، اپنی انہی باتوں کے آگے وہ ایک ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت ظفر کے ساتھ تھی۔ جو بھی اسے اس موضوع پر بات کرتا اسے اپنا دشمن لگتا، وہ کسی بھی بات کو سننے کے لیے مکمل طور پر آمادہ نہیں تھا۔ ادھر
والدین تھے تو آئے دن کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب انہوں نے ایک بہت ہی پرانا اور عجیب و غریب قسم کا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس حربے کے تحت انہوں نے اب ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ظفر جو کہ اپنی پڑھائی میٹرک کے بعد چھوڑ بیٹھا تھا، اور اس نے اپنے بھائی کی فروٹ کی دکان جو کہ وہ ایک بازار میں لگاتا تھا وہ سنبھال لی تھی، اور اسی دکان پہ وہ پچھلے 5 سال سے ویسا ہی کام کرتا چلا آ رہا تھا جیسے کہ اس کا بھائی کام کرتا تھا۔ اب والدین نے اپنی بیماری کے بہانے سے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور بار بار اسے یہ جتانے لگے کہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کب بلاوا آ جائے، لہٰذا ہماری آخری خواہش ہے کہ اگر ہماری آنکھیں بند ہوں اس سے پہلے تم شبانہ سے نکاح کر لو اور اسے اپنی بیوی کی حیثیت دے دو۔ صرف نکاح نہیں کرنا ہے بلکہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت بھی دینی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمارے دکھاوے کے لیے تم اس کے ساتھ شادی کرو اور بعد میں تم اسے بیوی کی حیثیت نہ دو اور وہ بیوی کے حقوق مانگتی رہے اور تم اسے اس کے حقوق نہ دو اور اس کے حقوق پورے نہ کرو۔ ان تمام باتوں کو شبانہ بھی دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو دل تو اس کا بھی نہیں چاہتا تھا کہ دیور سے نکاح کرے، لیکن وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اسے اس بات کا پتہ تھا کہ کل کو اگر یہ بوڑھا نہیں رہتے، یعنی اس کے ساس سسر کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی غربت کے ماحول سے اٹھ کر کے یہاں آئی تھی، اس کے اپنے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا، رشتہ دار تھے تو غربت کی وجہ سے کبھی پاس ہی نہیں آئے تھے، اور کبھی کسی رشتہ دار نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ شبانہ ان کی کچھ لگتی ہے۔ ایسے میں ان 2 بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان 2 بچیوں کو لے کر کے وہ کہاں جائے گی؟ کل کو اگر یہ لوگ نہیں رہتے، ایسے میں اگر دیور اس کا ظفر شادی کر لیتا ہے اور ایک ایسی لڑکی گھر آ جاتی ہے کہ جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ گھر ظفر کا ہے اور اس کی حیثیت یعنی کہ شبانہ کی صرف ایک ڈمی کی ہے، اور وہ شبانہ کو قبول نہیں کرتی، زیادہ سے زیادہ مظہر کے جائیداد میں سے یا مظہر کے پیسوں میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ اس سے مل جائے گا۔ یہ کوئی بہت زیادہ امیر فیملی تو نہیں تھی، یہ لوگ بھی تو مڈل کلاس تھے، ایک یہ مکان ہی مکان تھا یا پھر ظفر کی چھوڑی ہوئی دکان تھی جسے اب، یا مظہر کی چھوڑی ہوئی دکان تھی جسے اب ظفر چلا رہا تھا، تو اس میں سے اسے کتنا مل جائے گا؟ چند لاکھ روپے کا حصہ زیادہ سے زیادہ اس سے ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی کے آ جانے کے بعد ظفر اسے اس قابل بھی نہ سمجھے کہ وہ اس گھر میں رہے اور اس گھر کو چھوڑ کر کے اسے جانا پڑے۔ اگر وہ چند لاکھ کا حصہ لے کر کے یہاں سے چلی بھی جاتی ہے تو ایسی شکل میں وہ کہاں جائے گی؟ ان چند لاکھ روپے سے کب تک اپنی دونوں بچیوں کی پرورش کرے گی، ان دونوں بچیوں کو پال سکے گی اور ان کے لیے اچھا مستقبل پلان کر سکے گی؟ یہ وہ باتیں تھیں جن کو لے کر کے وہ بھی سوچتی تھی کہ اگر واقعی میں ظفر اس بات کے لیے رضامند ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، اس بات کو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے 5 سال سے بابی ماں کہہ کر ہی مخاطب کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بابی ماں جو ہے وہ ماں تو نہیں تھی، 2 بچیوں کی ذمہ داری اس کے سر تھی اور اس کا شوہر اب چلا گیا تھا، لہٰذا اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ لہٰذا اس نے اس بات کا احساس تھا کہ اس نے ہمیشہ اسے بابی ماں ہی کہا ہے، لیکن والدین نے جو کام اب پکڑ لیا تھا اس کام کے چلتے ظفر کا تھوڑا بہت اس بارے میں جھکاؤ ہونے لگا تھا، اور وہ سوچنے لگا تھا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک بھائی نہیں رہا اور پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے۔ ایسے میں اگر میں جو ہے اس گھر کا سہارا ہوں، میں اکلوتا ہوں، میں نے اپنی تعلیم چھوڑ کر کے فروٹ کا کام اپنا لیا ہے، ایسے میں اگر یہ کل کو نہیں رہتے تو میں بھابھی کے ساتھ اس گھر میں اکیلا رہ جاؤں گا، صرف میں، بھابھی کی بچیاں اور بھابھی ہوگی، پھر ہم لوگ جو ہے اس گھر میں کیسے رہیں گے؟
ایسے میں میرے والدین ایک خواہش لے کر کے اپنی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہ خواہش ان کی یہ ہے کہ میں بھابھی سے شادی کر لوں اور بھابھی کو اپنی دلہن بنا کر کے اسی گھر میں رکھوں، تاکہ بھابھی یہاں سے کسی اور جگہ چلی جائے۔ ایک بیمار شخص کی خواہش پوری کرنی، یا پھر بیمار اگر وہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی زندگی کب ختم ہو جائے، یہ ان کی آخری خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے یہ بھی پورا نہ کیا تو دنیا مجھے کیا کہے گی کہ میں بوڑھے والدین کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکا، اور پھر میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لہٰذا ظفر نے اب اس بارے میں سوچنا ضرور شروع کر دیا تھا، لیکن جب بھی کبھی وہ گھر آتا اور نظر اٹھا کر کے شبانہ کی طرف دیکھتا تو اسے شبانہ میں کبھی بھی اپنی دلچسپی نظر نہیں آتی، اسے کبھی بھی شبانہ میں کوئی عورت نظر نہیں آتی، اسے شبانہ میں ہمیشہ سے بھابھی ہی نظر آتی تھی، اور وہ اسے بھابھی ماں ہی کہہ کر بلاتا تھا اور بھابھی ماں کی ہی نظر سے ہی اسے دیکھتا تھا۔ جو کچھ اس کے دماغ میں بیٹھ چکا تھا، جو کچھ اسے بتایا جا چکا تھا، اس کے مطابق اس کا ذہن آسانی سے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اب وہ دو دلیلا ہو گیا تھا، دوراہے پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس نے ایک ایسا راستہ چن لیا تھا کہ جس راستے پر چل کر کے اسے اپنی منزل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ بھابھی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے اپنے والدین کی آخری خواہش کو، یا ایک بیمار والدین کی خواہش سمجھ کر کے پورا کر دے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی بھابھی کو، جسے وہ ماں کہتا تھا، اپنی بیوی کی حیثیت سے کبھی بھی چھو نہیں سکے گا، وہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں جا سکے گا۔ یہ شادی ہو تو جائے گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس شادی کا کچھ مقصد نہیں ہوگا۔ وہ اسے جب بھی اس کے پاس جائے گا یا جب بھی اسے چھونے کی کوشش کرے گا تو اسے اس میں اپنی بھابھی ماں نظر آئے گی، اپنے بچوں کی ماں نظر نہیں آئے گی۔ پھر وہ اپنی بھابھی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ بس اسی بات کو لے کر کے وہ الجھ گیا تھا، اور اس کی الجھن کا اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر والدین نے اپنی کام کو جاری رکھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا اور بیمار ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور اس ایموشنل بلیک میلنگ کے چلتے ظفر نے آخر کار ہتھیار ڈال دیے، اور اس نے اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا کہ وہ شبانہ سے نکاح کرے گا۔ اپنا من مار کر کے اپنے والدین کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے شبانہ سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب والدین جس بات کی جستجو کر رہے تھے اور جو ضد والدین نے اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ شبانہ کو وہ حقوق بھی دے گا کہ جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ اس نے ہار تو مان لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا۔ لہٰذا کچھ عرصہ تک یہی باتیں چلتی رہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں تو اس نے اس بات پر بھی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا کہ وہ شبانہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرے گا۔ اگرچہ اس کا من مر چکا تھا اور اس نے بہت مشکل سے اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا، لیکن یہاں پر بہرحال اس کے والدین کی زندگی کا سوال تھا۔ جیسے ہی اس کی طرف سے ہاں ہوئی اور اس نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، ظاہری بات ہے کہ اس شادی میں دیر ہونی ہی نہیں تھی، بس قاضی کو بلا کر کے ایک نکاح کروانا تھا۔ لڑکی تو گھر میں ہی موجود تھی، اور لڑکی کی تو ہمیشہ سے ہی رضامندی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنا گھر آباد کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کرنا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی دونوں بچیوں کے لیے اور اس گھر میں رہنے کے لیے اور اس گھر سے اپنا تعلق بنائے رکھنے کے لیے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر اس طریقے سے وہ ظفر کے نکاح میں آ گئی تھی۔ باقاعدہ کمرہ سجایا گیا تھا، مسحری سجائی گئی تھی، پھول پتیاں بچھائی گئی تھیں، اور دونوں بچیوں کو دادا دادی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور دونوں بچیاں دادا دادی کے پاس جو ہے وہ اس روز سو گئی تھیں۔ پہلے وہ ماں کے ساتھ سویا کرتی تھیں، لیکن آج دادا دادی نے انہیں اپنے پاس اپنے کمرے میں سلا لیا تھا۔
ظفر دولہا بنا ہوا تھا، اس نے باقاعدہ ایک اچھی شیروانی پہن رکھی تھی اور نکاح اس کا ہو چکا تھا۔ اس نکاح میں چند لوگ شامل ہوئے تھے جنہیں واقعی میں ظفر دیکھ رہا تھا کہ اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ہی تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اس کو کہا کرتے تھے کہ بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور آج وہی اس کے نکاح میں شامل ہو کر کے اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے تھے۔ یہ دوغلی پالیسی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال اسے اتنا پتہ تھا کہ اب اس کا نکاح اس کی بھابھی کے ساتھ کروا دیا گیا ہے، جسے وہ ہمیشہ سے بھابھی ماں ہی کہتا چلا آ رہا ہے۔ سجے سجائے کمرے میں جب وہ داخل ہوا تو اس کا من تو ظاہری بات ہے کہ نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، اب وہ اپنے والدین کو اس بات کے لیے زبان دے چکا تھا۔ ادھر شبانہ دلہن بنی سمٹی سی بیٹھی تھی اور ادھر یہ اپنے ہی آپ میں جنگ لڑ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے، اور کس کیفیت سے وہ گزر رہا تھا یہ اس کا من جانتا تھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہے۔ بہرحال اس نے تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو اس پلنگ کی طرف بڑھایا جس کے اوپر اس وقت شبانہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ عورت جو کہ اس سے 13-14 سال بڑی تھی، وہ عورت جس اس کے بھائی کی بیوی بن کر کے آئی تھی، وہ عورت جس نے اس کے بھائی کے 2 بچوں کو جنم دیا تھا، وہ عورت جو کہ اس سے ہمیشہ سے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، اور وہ عورت جسے یہ ہمیشہ سے بھابھی ماں کہہ کے پکارتا آیا تھا، آج وہ عورت دلہن بنی بیٹھی مصہری پر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ایک سوال تھا، اور سوال یہ تھا کہ یہ جسے میں بھابھی ماں کہہ کے پکارتا ہوا آیا ہوں، میں اس کا گھونگھٹ کیسے اٹھاؤں گا، کیسے اس کے ساتھ میں وہ باتیں کروں گا کہ جو مجھے میری بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیسے میں اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ بہرحال وہ چارپائی تک، اس پلنگ تک آ گیا تھا جہاں پر وہ شبانہ دلہن بنی سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسے خود اس بات کا احساس تھا کہ 5 سال سے اس کا شوہر گھر سے غائب تھا، 2 بچیاں اس کے پاس تھیں اور 2 بچیوں کو چھوڑ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تھی، اسے اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، اور ظفر اس کا ایک بہترین مستقبل ہو سکتا تھا۔ اگر کل کو خدا نہ کرے کہ ظفر کے والدین کو کچھ ہو جائے تو اس مکان میں وہ ظفر کے ساتھ محفوظ رہ سکتی تھی، ظفر کمائی کر کے لا سکتا تھا، وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے تو تہہ دل سے ظفر کو اپنا شوہر قبول کر لیا تھا۔ اسے مظہر کی یاد ضرور آتی تھی، یا مظہر کے بارے میں وہ سوچتی ضرور تھی، لیکن اب 5 سال گزر جانے کے بعد اس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ مظہرہ نے واپس نہیں آنا ہے، اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس نے تو اپنی زندگی جینی ہے، اس نے اپنی بچیاں پالنی ہیں، اس نے اس وقت تک اپنے گھر کے معاملات کو چلانا ہے کہ جب تک اس کی جان میں جان ہے، اور جب تک یہ اپنی بچیوں کی پرورش کر کے ان کے ہاتھ پیلے نہیں کرتی، انہیں بدا نہیں کر دیتی۔ اس کے لیے اس نے کبھی کسی بات کا اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس کی مکمل آمادگی ہی آمادگی تھی کہ یہ ظفر کے ساتھ شادی کرے یا پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسائے۔ اسے اس بات کے لیے کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھدار تھی، اس کی عمر کا تقاضا بھی تھا، اس نے دنیا بھی دیکھ لی تھی، اسے سارے حالات اور معاملات کا پتہ بھی تھا، اس لیے اس نے ظفر کے ساتھ شادی کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں نے اسے بچوں کی طرح سمجھا ہے، یا پھر اسے اس بات کا پتہ تھا کہ بچوں کی طرح سمجھنے میں اور بچہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ وہ ظفر کو بچوں کی طرح سمجھتی ضرور تھی، لیکن وہ اس کا بچہ کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ اس نے اسے لے کر کے کبھی غلط سوچا ہو، یا اس کی نیت میں کوئی فطور آیا ہو، یا اس نے اپنے دیور کے اوپر نگاہ رکھی ہو، ایسا بھی نہیں۔ وہ مظہر کے ساتھ پوری مخلص تھی، لیکن مظہر کے چلے جانے کے بعد جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اب مظہر واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا،
لہٰذا مجھے ظفر کو اپنا لینا چاہیے۔ تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو نہیں سوچا کہ ظفر کو میں کیا سمجھتی تھی، یا ظفر مجھ سے اتنا چھوٹا ہے، یا ظفر کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ شبانہ کی طرف سے ہمیشہ سے ہاں ہی ہاں تھی، کیونکہ اس نے اپنا گھر بسانا تھا۔ ظفر اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک بات گھر کر گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ بھابھی ماں ہوتی ہے، بڑی بہن ماں ہوتی ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اسے اپنے ہی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے اور اپنے والدین سے پتہ چلی تھیں، اور اب انہی باتوں کے بلبوتے پر وہ بھابھی کی طرف قدم بڑھا نہیں رہا تھا، بھابھی کی طرف ہاتھ بڑھا نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، اس کے پاؤں میں کپکپاہٹ تھی، اس کے اندر ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ وہ کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے، وہ کسی نادیدہ گناہ میں مبتلا ہونے جا رہا ہے، وہ کسی گناہ کے اثر میں اس بات سے انکاری ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے والدین سے وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کرنا تھا۔ اسے اس کے والدین کی کنڈیشن کا بھی پتہ تھا۔ مضر کے غم نے ان دونوں کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ دونوں ہی بہت زیادہ بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی اتنی عمریں نہیں تھیں جتنی اب ان کی عمریں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس لیے اپنے دل کو مار کر کے، اپنے ارمانوں کا خون کر کے، اور ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے جو کہ اب تک ظفر نے سنی تھیں، اب ظفر جو ہے وہ شبانہ کی طرف بڑھ آیا تھا، اور اس نے شبانہ سے نکاح کر لیا تھا۔ ظفر نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر خود کو اسی پلنگ پر سیٹ کیا۔ وہ ایک کونے پر ٹک سا گیا تھا، اور وہاں پر ٹک کر اس نے اپنی بہت سی ہمت کو ایک دفعہ ایک جگہ پر جمع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور وہ ہاتھ شبانہ کے گھونگھٹ تک پہنچ گئے۔ اس نے شبانہ کو اس کے گھونگھٹ کو پکڑ لیا تھا، اور شبانہ کے گھونگھٹ کو پکڑ کر اس کے ہاتھ اس طریقے سے لرز رہے تھے کہ جیسے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ شبانہ کا گھونگھٹ الٹ دے، اور شبانہ کا گھونگھٹ الٹ کر کے اس کا چہرہ دیکھ لے، اسے کوئی منہ دکھائی دے دے، یا پھر کوئی چار باتیں اس سے کر لے۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایسا سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے گھونگھٹ کو پکڑ تو لیا تھا، لیکن اسے الٹنے کی طاقت اب اس میں نہیں تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ وہ شاید رونا چاہتا تھا، لیکن آنسو بھی تو نہیں آ رہے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے۔ پھر اس نے ہمت کی، اٹھا، اور ایک دفعہ پھر اپنی بیوی کی طرف بڑھا۔ اب کی بار اس نے گھونگھٹ کو پکڑ لیا، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ چاند سا چہرہ بھابھی کا اس کے سامنے تھا، لیکن بھابھی نہیں، اب تو بیوی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ تھی، جو کہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ اس کے لیے جائز تھی، اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اس گھونگھٹ کو الٹا تھا، اور پھر اب اس نے ایک انگوٹھی جو کہ ماں باپ نے اسے رسم کے طور پر سمجھائی تھی، اس نے وہ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ اس کی منہ دکھائی کے طور پر تھی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ اس نے اسے صرف اتنا کہا کہ تم سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کوئی امید نہ رکھو، پتہ نہیں کب تک مجھے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ ایک طرف ہو کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھی دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی ایک طرف کو ہو کر کے لیٹ گئی۔ یہ رشتہ ہو چکا تھا، لیکن قائم ابھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ نکاح میں آ چکے تھے، لیکن ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ کہتے ہیں نا کہ سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ پھر یہ ٹھیک ہونے لگا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتی ہے،
اس سے خرچہ طلب کرتی ہے، اس سے بالکل ویسے ہی بات کرتی ہے جیسے اس کے بڑے بھائی سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے شوہر کا درجہ دیتی ہے اور اس کی بیوی ہی ہے، لہٰذا اس نے اسے بیوی مان لیا تھا۔ ان کے درمیان بہت مشکل سے ہوا تھا، لیکن واسطہ ہو گیا تھا۔ اس واسطے کے بعد ان کی زندگی کافی بدل گئی تھی۔ والدین زیادہ عرصہ نہیں رہے، جیسے وہ بیمار کمزور تھے، اسی 1 سال کے اندر اندر دونوں ہی آگے پیچھے چلے گئے۔ اب یہ گھر تھا، اس گھر میں شبانہ تھی، ظفر تھا اور 2 بچیاں تھیں۔ پھر اللہ نے 1.5 سال کے بعد ایک خوشی اور دکھا دی۔ ایک بچہ جو کہ اب ظاہری بات ہے کہ ظفر کا تھا، وہ شبانہ کی کوکھ سے جنم لے کر کے پیدا ہو گیا۔ بچے کے آ جانے کے بعد اب ظفر کے اوپر 3 بچوں کی ذمہ داری تھی، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ وہ اپنی ذمہ داری کو واقعی نبھا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر واقعی میں وہ ایسا کام نہ کرتا اور اپنے والدین کی بات کو مان کر کے شادی نہ کرتا، تو والدین کے مر جانے کے بعد شبانہ کسی کونے میں پڑی ہوتی، وہ کسی کونے میں پڑا ہوتا۔ پھر اس نے اپنا گھر بھی تو بسانا تھا، کبھی نہ کبھی وہ کسی نہ کسی کو تو بیاہ کر گھر لاتا، اور پھر اس کے آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہرحال جو بھی والدین فیصلہ کر گئے تھے اس نے قبول کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر گئے۔ اب وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت 2 سال کا ہو چکا تھا۔ شبانہ پھر امید سے تھی، اسے امید تھی کہ پھر وہ ایک بیٹی یا بیٹے کو جنم دے گی جو کہ عنقریب دنیا میں آ جائے گا۔ اگرچہ یہ کوئی وقفہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی پہلے بیٹے کا دودھ چھوٹا ہی تھا کہ دوسرا بیٹا آگے آنے کو لیے تیار تھا، لیکن بہرحال ایسا اکثر گھروں میں ہوتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اب ایک بچہ جو کہ اب اس دنیا میں آنے کے لیے تیار تھا، اور اس کی ماں، اور ظاہری بات ہے شبانہ تھی، اس کا باپ ظفر تھا۔ ایسے ہی شب و روز گزر رہے تھے، وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں اب اپنی زندگی کو قبول کر چکے تھے، دونوں اس بات کو لے کر کے مطمئن تھے، دونوں نے ہی اس بات کو ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی ہی سمجھتے تھے، وہ رشتہ، وہ جھجک ختم ہو چکی تھی۔ بھابھی ماں والے الفاظ اب منہ پہ نہیں رہے تھے، وہ اب اسے اپنی ماں اور وہ اب اسے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی تھی۔ ان کے درمیان اگرچہ 13-14 سال کا فرق تھا، لیکن وہ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے تھے۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، ظفر دکان پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دکان ظاہری بات ہے فروٹ کی تھی اور وہاں سے وہ اچھی کمائی کر لاتا تھا۔ شبانہ بھی خوش و خرم تھی اور اچھی زندگی اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، ناشتہ بن رہا تھا اور دونوں ہی اپنی اپنی مستی میں مگن اپنی زندگی کو جی رہے تھے۔ بچیاں بھی خوش تھیں، اور جو بچہ تھا جس کا نام شاہد رکھا گیا تھا وہ بھی ایک جگہ پالنے میں لیٹا کھیل رہا تھا۔ شبانہ ناشتہ بنا رہی تھی، دروازے پر دستک کی آواز نے ظفر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ظفر تیز تیز قدم چلتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ظاہری بات ہے محلے سے کوئی آیا ہوگا، اکثر لوگ ملنے چلے آتے تھے، کوئی بات کرنی ہوتی تھی چلے آتے تھے، لہٰذا اس نے یہی سوچ کر کے دروازے کو جا کر کے کھولا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے پٹ کو اوپن کیا، ظفر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے آپ کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کو وہ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، اور پھر پہچانتا کیوں نہیں، خون کا رشتہ تھا۔ خون خون کو نہیں پہچانے گا تو کون کس کو پہچانے گا؟ آنے والا کوئی اور نہیں، مظہر تھا۔ جی ہاں، اس کا بھائی مظہر جو لوٹ آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ وہ مظہر کے آنے کا جشن منائے یا اپنی تقدیر پر ماتم کرے۔ ظاہری بات ہے وہ اس کا بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، جو اس سے 15 سال بڑا تھا۔ مظہر نے آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کو خود ہی گلے لگا لیا۔ ظفر بھی مظہر کے گلے لگ کر کے رونے لگا۔ محلے کے 2-4 لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے جو شاید مظہر کو لے کر کے آئے تھے۔ مظہر جن کے ساتھ آیا تھا، شاید انہوں نے مظہر کو دیکھ اور پہچان لیا تھا، وہ بھی گھر تک آ گئے تھے۔ مظہر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ مظہر کے قدم اب اس گھر میں آ چکے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ مظہر کس گھر میں آیا تھا؟ اس گھر کی لڑکی، اس گھر کی عورت شبانہ، اب وہ کس کے مقدر میں تھی؟ اس کی زندگی کا فیصلہ تو ایک بار پھر الجھ گیا تھا۔ شبانہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے باہر آئی تھی، پھر اس کی نظر مظہر پر پڑی اور اس نے مظہر کو دیکھ لیا۔ وہ جہاں تھی وہیں پر تھم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ توے پر شاید روٹی تھی جو جل رہی تھی، جس کے جلنے کی باس باہر تک آ رہی تھی۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا اور وہ جلدی سے پلٹ کر کچن میں گئی، شاید اس نے وہ روٹی ہی اتاری تھی جس کی باس آ رہی تھی۔ گلی محلے کے چند لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ صحن میں اس وقت 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو کہ پالنے میں کھیل رہا تھا۔ 2 بیٹیاں مظہر کی تھیں۔ تیسرے بچے کو مظہر پہچانتا نہیں تھا، تیسرے بچے کو مظہر جانتا نہیں تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ظفر کی طرف دیکھا۔ اتنے میں ایک بزرگ جو کہ اسی محلے کا رہنے والا تھا وہ آگے بڑھا۔ اس نے مظہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ شاہد ہے، ظفر کا بیٹا۔ یہ بات سن کر مظہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، اچھا یہ ظفر کا بیٹا ہے، ظفر نے شادی کر لی؟ لڑکی کہاں ہے؟ کس سے شادی کی؟ اب اسی بزرگ نے کہا، ہاں شادی کر لی، یہ ظفر کا بیٹا ہے۔ اور لڑکی تو وہی ہے جو کچن میں کھانا بنا رہی ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اتنی دیر تک شبانہ بھی کچن کے دروازے سے باہر آ کر کے دروازے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ شبانہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس سے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بے نور اور ویران سی لگ رہی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مظہر کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کا یہ بیٹا ہے جو کہ پالنے میں کھیل رہا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا نہیں، ظفر اور شبانہ کا بچہ ہے۔ اس نے اب شبانہ کی کیفیت کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شاید یہ اکیلا بچہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی اور کی بھی تیاری ہے جو کہ بہت جلد اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مظہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ گھر کے حالات اور سچویشن بالکل بدل چکی تھی۔ پھر اس نے گڑ گڑا کر ایک فریاد کی۔ اس نے کہا، میں واپس کیوں آیا؟ میں مر گیا ہوتا تو اچھا تھا، میری جان چلی جاتی، میں کیوں بچ گیا، میں کیوں واپس گھر آ گیا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں واپس آ گیا؟ پھر وہ ظفر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کہا، ظفر، تمہارے منہ سے کبھی میں نے بابی ماں سے نیچے کوئی لفظ نہیں سنا۔ تم ہر بار اسے ماں کہہ کر کے پکارتے تھے اور یہ بھی تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح۔ پھر یہ کیسے؟ کیا کر بیٹھے ہو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مظہر اپنی جگہ واویلا کر رہا تھا۔ پھر اسی بزرگ نے آگے بڑھ کر مظہر کو سمجھایا کہ یہ کیا کرتا، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تمہارے والدین بیمار تھے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ یہ انکار کر سکے۔
یہ واقعہ ہی اسے ماں ہی سمجھتا تھا اور بھابھی ماں ہی کہتا تھا، لیکن تمہارے والدین نے اپنی بیماری کا واسطہ دے کر کے اس سے کہا کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کب تک ہے کب تک نہیں، تم اسے نہ صرف کہ بیوی کی حیثیت سے اپنا لو گے بلکہ اسے بیوی کے حقوق بھی دو گے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ وعدہ کر بیٹھا اور اس وعدے کے تحت اس نے شبانہ سے شادی کر لی۔ ہم اس کی شادی میں شریک ہوئے تھے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا حالت تھی۔ یہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں تھا۔ کب تک یہ منہ چھپاتا پھرتا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ حالات کو بھی اپنا لیا اور سب کچھ ہو گیا۔ تمہارے والدین نہیں رہے تو اب یہ کہاں جاتی، اس کا سہارا کون تھا؟ مظہر نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ میں گھر واپس آیا تھا تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے والدین سے ملوں گا، اپنے بھائی سے ملوں گا، اپنے بیوی اور بچوں سے ملوں گا۔ تو مجھے بتائیے میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں ٹکر ماروں؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مر گیا ہوتا، نہ واپس آتا تو یہ دن دیکھنا میرے نصیب میں تو نہ ہوتا۔ اب اسی بزرگ نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، جو ہو چکا ہے، جیسا ہو چکا ہے، اس کا تو اب کچھ مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے۔ ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کسی عالم یا کسی مفتی کے پاس جانا پڑے گا۔ فی الحال تو تم لوگ آرام کرو، تم تھکے ہوئے آئے ہو، 1-2 دن صبر کرو۔ یہاں کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان سے اس بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اس وقت تک تو یہی ہے کہ تم بھی واپس آ گئے ہو اور ظفر بھی موجود ہے، تو دوری بنائے رکھو۔ فی الحال تو آپس میں کوئی کسی قسم کی گفتگو نہ کرو اور نہ ہی آپس میں جھگڑو۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا اسے مان لینا اور اس پر عمل کرنا۔ مظہر آ چکا تھا، ظفر کو اب بہت زیادہ پچھتاوا اس بات کا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے مجبور تھا کہ اس نے اپنے والدین سے وعدہ کیا ہے۔ شبانہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، اس کے اندر تو کچھ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ بچوں کی دیکھ بھال، ظاہری بات ہے کہ 3 لوگ تھے گھر میں جو کہ سیانے تھے، بچوں کو تو پریشانی نہیں آ رہی تھی، 2 بچیاں ویسے بھی سیانی تھیں اور اب ایک ہی چھوٹا بچہ تھا جس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ شبانہ اپنے فرائض سے غافل نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ 2 دن گزر جانے کے بعد وہی بزرگ جن کا نام فیروز عالم تھا وہ گھر آئے اور پھر ان کے ساتھ 4 لوگ اور بھی تھے۔ ظفر اور مظہر اور شبانہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ بچہ چھوٹا لے لیا گیا تھا ساتھ، اور ماریا اور ربینہ کو ساتھ والوں کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا کہ جب تک واپس نہیں آتے تم ان کے گھر میں کھیلو۔ پھر وہ لوگ ایک بڑے عالم کے پاس پہنچے اور اس عالم کے پاس بیٹھ کر کے سارا مسئلہ بیان ہوا۔ جب سارا مسئلہ عالم کے پاس بیٹھ کر کے بیان ہوا تو اب اس نے کہا کہ بھئی میں نے سارا مسئلہ سوچ اور سمجھ لیا ہے، تو اب ایک ہی میرا سوال ہے۔ 4 سال 5 سال یہ غائب رہا، پھر اس کے بعد والدین نے شادی کروا دی۔ والدین نے یہ بتایا کہ اگر 4-5 سال بندہ نہ آئے تو پھر دوسری جگہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن کیا والدین نے شرعی عدالت سے، قاضی سے یا کسی عالم سے یا مفتی سے رابطہ کر کے پہلا نکاح اس کا جو لڑکی کا تھا جو مظہر کے ساتھ ہوا تھا اس نکاح کو فسخ کروایا؟ اگر تو والدین نے دوسری جگہ شادی کرنے، اپنی بہو کی شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کروانے سے پہلے کسی قاضی سے، کسی عدالت سے، کسی بندے کے ساتھ، کسی عالم مفتی کے ساتھ رابطہ کر کے پہلے نکاح کو فسخ کروا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نکاح
ٹوٹ گیا اور وہ نکاح فسخ ہو گیا، اور اس نکاح کے فسخ ہو جانے کے بعد اب مظہر کا شبانہ پر کوئی حق نہیں رہا، چاہے یہ واپس آ گیا ہے یا پھر اس کے جو ہے وہ بچے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بیٹیاں اس کے اپنی بیٹیاں ہیں، وہ اسی کی اولاد، اسی کا حسب نسب کہلائیں گی، لیکن یہ بیٹیاں ہی اس کی اب رہیں گی، بیوی ظفر کے نکاح میں ہے، وہ ظفر کے نکاح میں جائے گی اور وہ بچیوں کی بھی ماں ہوگی، اور نیا جو بچہ ہے شاید اس کی بھی ماں ہوگی، اور آگے جو بچہ آئے گا اس کی بھی ماں ہوگی۔ یہ شریعت کا قانون کہتا ہے کہ اگر نکاح فسخ کیا گیا ہے اور اگلا نکاح کرنے سے پہلے پچھلے نکاح کو کسی قاضی، کسی عدالت، کسی جگہ پہ جا کے کسی عالم مفتی سے باقاعدہ فسخ کروایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہمارا بچہ 5 سال سے غائب ہے، اور اس 5 سال کی غائب میں ہم لوگوں کو امید نہیں کہ وہ واپس آئے گا، اس لیے دوسرے بچے سے نکاح کروا رہے ہیں، پہلا نکاح جو ہے اس سے اس بچی کو فسخ کر دیجئے، خارج کر دیجئے اس نکاح سے۔ اگر ایسا ہوا ہے، اس بچی کو لے جایا گیا ہے یا پھر ظفر کو لے جایا گیا ہے، وہاں پر جا کر کے کسی عالم مفتی سے نکاح فسخ کروایا گیا ہے، تو پھر یہ اب ظفر کی بیوی ہے اور اس کے اوپر ظفر کا اختیار ہے۔ لیکن اگر ظفر کا نکاح کرواتے وقت والدین نے ایسا نہیں کیا ہے، اور والدین نے جو ہے وہ ظفر کا نکاح جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی سے کروا دیا ہے کہ جس کا نکاح فسخ نہیں کیا گیا، تو وہ دوسرے شوہر کے لوٹ آنے پر، جو کہ اس کا پہلا شوہر تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، اب بھی اسی کے نکاح میں ہے، اور جو دوسرا اس کا نکاح ہوا وہ خود بخود ٹوٹ گیا، فسخ ہو گیا، کیونکہ وہ دوسرا نکاح درست نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلا نکاح ٹوٹا نہیں تھا، اس کے اوپر نکاح ہو گیا تھا۔ لیکن اس میں لڑکی گنہگار نہیں ہے، جو بچہ اس دوران اس نے جنا یا اس کے بعد جو بچہ وہ جنے گی، دونوں ہی بچے جو ہیں وہ حسب نسب والے اور حلال کے کہلائیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا بچوں کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لگے گا۔ عورت اپنے پہلے مرد کے نکاح میں واپس چلی جائے گی، اب وہ اسی کی بیوی ہے، دوسرے بھائی پر وہ حرام ہو گئی ہے، دوسرا بھائی صرف اس وقت تک انتظار کرے گا کہ جب وہ اس کے بچے کو جنم دے، اور اس کے بعد جنم کے بعد جو ہے وہ دوسرے بچے کی پالن پوشن کی ذمہ دار وہ عورت ہوگی، اسے دودھ پلائے گی، اس کی ذمہ داری قبول کرے گی۔ لیکن جب یہ دونوں بچے جو ہے وہ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، اور ان کا باپ جو ہے وہ ظفر ہی کہلائے گا، اور ان دونوں بچیوں کا جو باپ ہے وہ مظہر ہی کہلائے گا، اور اس میں کچھ حرام بھی نہیں ہوگا، اور دین اور اسلام کے مطابق سے جو مظہر ہے وہ پھر اس کا شوہر ہوگا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے بتایا ہے اس کے مطابق نکاح پہلا والا ختم نہیں کیا گیا تھا، وہ نکاح فسخ نہیں ہوا تھا، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو مظہر ہے وہی اس عورت کا شوہر ہے، اور جو 2 بچیوں کا باپ ہے، یہ بچیاں اور عورت جو ہے اب اسی کے نکاح میں عورت چلی گئی ہے، اور ظفر کے ساتھ نکاح خود بخود فسخ ہو گیا ہے، اور اس کا نکاح ظفر کے ساتھ اب نہیں رہا، وہ ظفر کے لیے حرام ہے، اور ظفر اس کے ساتھ اپنا اب میاں بیوی والا سلسلہ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو بچہ جس کا نام شاہد رکھا گیا ہے وہ بچہ ظفر کا بچہ ہی کہلائے گا، ظفر اس کا باپ اور شبانہ اس کی ماں ہی کہلائے گی، لیکن اسے جو ہے وہ یہی کہا جائے گا کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ ہوا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ حرام کا یا پھر اس قسم کا لفظ اس بچے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، صرف یہ ایک غلط فہمی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بچہ اس کے بعد جنم لے گا، جس کے لیے ابھی وہ لڑکی بیمار ہے، تو وہ بچہ بھی شاہد کا، وہ بچہ بھی ظفر کا بچہ ہی کہلائے گا، اور ظفر ہی اس کا باپ کہلائے گا۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد دونوں بچوں کی پرورش کی ذمہ داری شبانہ پر بھی ہے اور ظفر کے اوپر بھی ہے۔ جب یہ بچے سیانے ہو جائیں گے تو ان کی ذمہ داری چاہے تو ظفر اکیلے ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ باپ ہے
اور شبانہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، وہ دوسری جگہ اس کے بھائی کے ساتھ نکاح میں ہے۔ لہٰذا یہی فیصلہ ہے اور اسی فیصلے کے مطابق سے اب ان کی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ مفتی صاحب کا فیصلہ آ چکا تھا اور اس فیصلے کے مطابق اللہ اور اللہ کا قانون یہ کہتا تھا کہ پہلا شوہر ہی شبانہ کا شوہر ہے اور بچوں کی ذمہ داری جس طریقے سے تقسیم کر دی گئی تھی ویسے ہی ادا کرنی پڑے گی۔ دونوں بھائیوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ شبانہ اب اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ گئی تھی، اس وقت تک کہ جب تک وہ بیمار تھی اور مزید ایک بچہ ہونے والا تھا۔ جب وہ بچہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس بچے کا باپ بھی ظفر ہوگا اور وہ بچہ جو ہے وہ ظفر کی نسبت کے ساتھ جائے گا۔ اس طریقے سے ہی اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے، شبانہ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور وہاں سے ہنسی خوشی واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ دلوں میں ملال رہ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حالات ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ انسان کو سنبھلنے میں، سمجھنے میں دیر لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان سمجھ ہی جاتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے قانون سے انسان نہیں ٹکرا سکتا۔ یہی کچھ ظفر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اگرچہ اسے اس بات کا ملال تھا کہ اب وہ 2 بچوں کا باپ ہو چکا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ کسی اور جگہ شادی کرے گا تو ان 2 بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے سپرد کرے گا، اور کوئی 2 بچوں کے ساتھ اسے قبول کرے گی تو ظاہری بات ہے اسی کے ساتھ شادی ہوگی۔ ہر انسان دین کو، مذہب کو نہیں سمجھتا۔ شاید آنے والی اس بات کو لے کر کے واویلا کرے یا پھر اتنی زیادہ سمجھدار ہو کہ آسانی سے سمجھ جائے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی تھا اب اسی کے ساتھ گزارا کرنا تھا اور ایسے ہی چلنا تھا جیسے چلنا تھا۔ مظہر کو اس کی بیوی شبانہ، اس کی بچیاں واپس مل گئی تھیں۔ 2 بچے جس کا نام شاہد اور تنویر رکھا گیا تھا، دونوں ہی اب ظفر کی اولاد تھی۔ ظفر تو بیچارہ بنا بیوی کے بیٹھے بٹھائے 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ بیوی ملی بھی تھی تو چند روز کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اور اس کے بعد اصل وارث پہنچ گئے تھے اور ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا سب نے اپنی اپنی زندگی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور اسی طریقے سے ان کی زندگی گزرنے لگی تھی۔ دوستو، یہ کہانی جس کا نام بھابھی ماں میں نے رکھا ہے، یہ آپ لوگوں کو سنا دی ہے۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کسی کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کہانی پر یقین نہیں تو کسی مفتی سے پوچھئے گا۔ بالکل یہ ایک دین اسلام کے مطابق سے بات ہے جو کہ آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ باقی ایک جاتے جاتے میں بات آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ باتیں مت بٹایا کریں کہ بڑی بہن بھی ماں ہوتی ہے، بھابھی بھی ماں ہوتی ہے، بڑا بھائی بھی باپ ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی حد تک تو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں گھر کر جائیں تو یہی ہوتا ہے جو ظفر کے ساتھ ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔